اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جہلمی صاحب کے 5 عقائد سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، تو ہم جو اس میں خلاف قرآن ہے نا، وہ عقائد کو ہم بیان کریں گے۔ اور تمام معتقدین جہلمی، ڈسائپلس آف جہلمی اور اسٹوڈنٹس آف جہلمی اور فالوورس آف جہلمی سے کہیں گے کہ یہ عقائد نوٹ کریں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ جہلمی صاحب کے لیے کوئی تعویل، کوئی توجیہ یا جہلمی صاحب کے ان عقائد کا دفاع کرتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بھی جہلمی صاحب کے رنگ میں مکمل رنگ گئے ہیں، اور وہ جو عقائد باطلہ جو جہلمی صاحب نے اختیار کی ہیں وہ انہی عقائد کو اختیار کر چکے ہیں۔ ذرا غور کر لیں، ابھی بھی اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے کہ جہلمی صاحب دین سے کیا کھیل کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم سوائے اس کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس پھر وہ کیا کہتے ہیں، جہلمی صاحب کو اور جہلمی صاحب کے اقوال کو وحی الہی سے برتر سمجھتا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے، ابتداً جہلمی صاحب قرآن کو غیر مخلوق مانتے تھے، یعنی انکریٹڈ، لیکن بعد میں انہوں نے معتزلہ کا موقف اختیار کر لیا۔ ان کے نزدیک باری تعالیٰ کے بولنے کی کمپیٹنسی یعنی کفاءہ جو ہے وہ غیر مخلوق، یعنی تکلم کی طاقت غیر مخلوق ہے، لیکن اس کمپیٹنسی سے جو کلام ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو اسپیچ ظاہر ہوتا ہے، وہ نہیں۔ بولنے یا تکلم کرنے کی کمپیٹنسی سے جو کلام معرض الوجود میں آتا ہے وہ غیر مخلوق یعنی انکریٹڈ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کلام کی کمپیٹنسی کلام نہیں، اور نہ کلام کی کمپیٹنسی ہے۔ پس جہلمی صاحب قرآن کو غیر مخلوق نہیں بلکہ قرآن کی کمپیٹنسی کو اعتزالی اثرات کے بعد غیر مخلوق مانتے ہیں۔ یاد رکھیے، کلام اللہ کی کمپیٹنسی کلام اللہ نہیں، اور اگر یہ عقیدہ جس کا ہے تو وہ پھر قرآن کو مخلوق مانتا ہے، چاہے وہ کچھ کہے۔ اور قرآن کی کمپیٹنسی کو قرآن کہنا جو ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے، کہ کمپیٹنسی اور چیز ہے اور قرآن اور چیز ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جہلمی صاحب نے مکمل اعتزالی نظریہ اختیار کر لیا ہے۔ صرف وہ کھل کر نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اتنی باتیں واضح کر چکے ہیں کہ اب ان کو کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کو وہ مخلوق مانتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کی کمپیٹنسی جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، لیکن قرآن جو ہے اس سے ظاہر ہوا ہے وہ غیر مخلوق نہیں۔ اچھا جی، جہلمی صاحب مسلم شریف کی روایت، کون سی روایت ہے؟ 3597۔ اس روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ روایت تحریف القرآن کی ہے، یعنی قرآن کے اندر جو نعوذ باللہ کوئی چینجنگ ہوئی ہے، یہ روایت اس بارے میں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اسحاق جھالوی صاحب، جن کی ولادت تھے 1925 CE میں ہوئی ہے، ان کی ایک جدید توجیہ بیان کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ اسحاق جھالوی صاحب نے اپنی ولادت کے بعد ہی کیا ہوگا، تو ہم 1925 سے پہلے تو یہ کہیں توجیہ پائی نہیں جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی انہوں نے کب کی؟ جب اپنی وفات سے کچھ سال پہلے، جب جہلمی صاحب نے ان کو مشورہ دیا، یعنی اسحاق لائل پوری نے مسلم مقدس کی روایت 3597 کو تحریف القرآن کی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ جہلمی صاحب کے مشورے کے بعد انہوں نے تعویل یا توجیہ، اصل میں توجیہ کی ہے، یہ تعویل نہیں ہے، بہرحال تعویل یا توجیہ یہ کی کہ یہ جو آیت ہے وہ جس کا ذکر مسلم شریف میں ہے، وہ اصلاً تفسیر تھی جو نازل ہوئی تھی، مگر اس کو قرآن کے متن میں داخل کر کے لوگ رسول اللہ کے حیات مبارکہ اور حیات دنیاویہ میں ہی پڑھنے لگے تھے۔ یہ انہوں نے توجیہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک عہد رسول میں رسول اللہ کی حیات دنیاویہ میں ہی صحابہ نے مطلع قرآن میں تحریف کر کے غیر قرآن کو قرآن میں داخل کر دیا تھا، جو صرف ایک تفسیر کے طور پہ نازل ہوا تھا۔ ظاہر ہے تفسیر کے طور پہ نازل ہوا تھا، قرآن سے خارج تھا، غیر قرآن تھا، چاہے اس کی کچھ بھی آپ تعویل کر لیں، نازل ہو وہی، اگر ہوگی وہی بھی مان لیں تو وہی غیر مطلوع ہوگی نا، وہی مطلوع تو نہیں ہوگی، اور وہی مطلوع میں وہی غیر مطلوع کو داخل کر کے قرآن قرار دے دینا، یہ تو تحریف القرآن ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات کہہ دی ہے انہوں نے، اور کس آسانی سے کہہ دی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسحاق لائل پوری کی توجیہ مذکور کو جو تسلیم نہ کرے، وہ پھر اس کا مطلب، اور اس روایت کو تسلیم کرے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے جہلمی صاحب کے نزدیک تحریف القرآن کا قائل ہے۔ اب یہ اس کی تکفیر کسی نہ کسی صورت سے کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو اسحاق جھالوی نے توجیہ کی ہے
اور وہ بھی جہمی صاحب کے مشورے سے کی ہے، تو وہ توجہ جو ہے نہ تو سیدہ عائشہ سے منقول ہے، نہ امام مسلم سے منقول ہے، اور نہ صحیح مسلم میں کہیں لکھی ہوئی ہے. تو اس کا واحد مطلب یہ ہوا کہ الیاذ باللہ جہمی صاحب نے ان تینوں کو، یعنی ایک کتاب اور دو اشخاص، ان تینوں پر کیا کہتے ہیں تحریف قرآن کا قول منسوب کر دیا ہے. لیکن کس طریقے سے کیا ہے، اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں اس سے توبہ کریں اور غور کریں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو شخص اسحاق لائل پوری کی توجیہ مذکور کو تسلیم نہ کرے، اس کو تحریف القرآن کا عقیدہ صحیح مسلم، امام مسلم، سیدہ عائشہ کی جانب منسوب کرنا ہوگا، ورنہ وہ جہلمی قواعد پر کیا کہتے ہیں خود منکر قرآن قرار پائے گا. تو یہ جہلمی عقائد اور قواعد ہے. کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جہلمی صاحب جو توجیہ اور تعویل کرتے ہیں وہ کس باریکی سے کر رہے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے لیے عقیدت کی نہیں بلکہ عقل کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے تیسرا عقیدہ جہلمی صاحب کا، القرآن المقدس یعنی سیکرڈ قرآن کو بغیر ترجمہ شائع کرنے پر حکومتی پابندی کا مطالبہ. یعنی حکومت جو ہے، حکومت سے پابندی کا مطالبہ کیا ہے جہلمی صاحب نے کہ غیر مترجم قرآن، ٹھیک ہے، یعنی بغیر ترجمہ کے جو قرآن ہے مترجم قرآن، تو غیر مترجم قرآن جو ہے وہ جہلمی صاحب کے نزدیک اس پر پابندی ہونی چاہیے الیاذ باللہ تعالی، یعنی قرآن معرہ پر. تو دیکھیے کہ اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی سخت مطالبہ ہے، یہ سراسر توبہ کے قابل ہے. کوئی مسلمان ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور جو ایسا مطالبہ کرے گا وہ یقینی طور پر اسلام سے باہر کسی اور مذہب پر ہوگا. القرآن المقدس کو بغیر ترجمہ شائع کرنے پر حکومت سے پابندی کا مطالبہ کرنا سراسر باطل ہے. اس کا مطالبہ مرزا جہلمی نے کیا ہے. بغیر ترجمہ کے قرآن مقدس کے اشاعت اور طباعت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. جہلمی صاحب کا مطالبہ سراسر خلاف الاجماع ہے. اس باب میں کوئی توجیہ، کوئی توضیح، کوئی تشریح، کوئی تعویل قبول نہیں ہے. قرآن مترجم کی اشاعت و طباعت کے پردے میں قرآن معرہ پر پابندی لگانے کا مطالبہ سراسر کفر ہے. ٹھیک ہے، جب جہلمی صاحب کو یہ جملے کہے تھے تو اس وقت جہلمی صاحب کو پر توبہ اس وقت سے فرض ہو گئی، اور ان کے تمام ساتھیوں پر جنہوں نے اس نظریے کی تائید کی توبہ فرض ہو گئی. اور اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہلمی عقائد و قواعد پر ہیں. کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کہہ سکتا. اچھا، ایون کفار بھی جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو غصہ آ جاتا ہے. صرف انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ قرآن مترجم جو ہے نا وہ شائع کیا جائے، قرآن یعنی ترجمے کے ساتھ قرآن شائع کیا جائے، قرآن بلا ترجمہ یعنی معرہ شائع نہ کیا جائے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ایک چیز کے جواز سے دوسرے پر پابندی کا مطالبہ کرنا سراسر کفر شرک ہے. شرک اس لیے آپ کہیں گے کفر تو ہو سکتا ہے، شرک اس لیے کیونکہ ایسا مطالبہ جو کلام اللہ پر پابندی کا ہو وہ وہی کر سکتا ہے جو خدا کے ساتھ اپنے کو کسی درجے میں شریک مانے. اور جہلمی صاحب کچھ ایسے جملے کہہ چکے ہیں، قائم بالقسط وغیرہ الفاظ اس طرح کہہ چکے ہیں، اس کا میں بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن فرض کریں کہ انہوں نے یہ نہیں بھی کہا ہو تو بھی یہ ایک انڈیپینڈنٹ قابل توبہ چیز ہے جس کی پر ان پر توبہ واجب ہے، وہ توبہ کریں. اچھا جی، اب جہلمی صاحب کا ایک نظریہ یہ ہے کہ آج کل موبائل پر دیکھ کر قرآن تلاوت کرنے والے کو صحابہ کے حافظے سے پڑھے جانے والے قرآن سے زیادہ ثواب ملتا ہے. نعوذ باللہ. اگر ناظرہ اور حافظہ پر ہی مناط بحث ہے تو الیاذ باللہ نبی کریم سے بھی تو یہی بات لازم آئے گی. اور ظاہر بات ہے کہ جہلمی صاحب کو کہنا پڑے گا کہ آج کا جو شخص ہے وہ جو موبائل پہ دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حافظہ سے قرآن پڑھتے تھے اس سے زیادہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت باللہ اس کو ثواب مل رہا ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اب اس پہ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو لازم باطل ہے تو لازم باطل تو ملزوم باطل، یعنی لازم مرتفع تو ملزوم مرتفع، پس قول جہلمی باطل. تو یہ کہ صرف صحابہ کے لیے ہی نہیں، یہ تو بات اتنی عام کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عام ہو جائے گی. تو کتنی خطرناک بات جہلمی صاحب کہتے ہیں. تو اس کے باوجود آپ لوگ اس کی تعویل و توجیہ کرنے لگتے ہیں. ان عقائد کی کیا دفاع ہو سکتا ہے؟ کوئی دفاع نہیں ہے.
اور اگر دفاع کرے گا بھی تو وہ بھی اپنا ایمان ہی کا خاتمہ کرے گا، اور ظاہر ایمان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا بلکہ خاتمہ بالشر ہوتا ہے۔ اچھا، جہمی صاحب کے نزدیک بلا ترجمہ قرآن سننا فرانسیسی میں گالیاں سننے کی طرح ہے، یعنی آپ فرانسیسی میں کیونکہ آپ کوئی گالی دے رہا ہے، آپ کو فرانسیسی نہیں آتی ہے تو وہ تو پھر ویسا ہو جائے گا۔ یہ جہلمی صاحب کی ادب دیکھ لیجئے، جہلمی صاحب کی تہذیب دیکھ لیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے والد ارشد صاحب نے کیا ان کو تہذیب سکھائی ہے، یہ جملے کہنے کے پتہ نہیں کس قسم کی گفتگو ان کے گھر میں ہوتی تھی۔ کیا یہ ہم سمجھ لیں کہ محترم والد صاحب نے اپنے بیٹے کو کوئی تہذیب نہیں سکھائی؟ شاید ایسے اگر جہلمی صاحب کا قلب میں ذرا بھی ادب ہوتا تو یہ مثال اس طرح نہیں دیتے، بلکہ یوں کہہ دیتے کہ بھائی بغیر ترجمے کے قرآن سننا ایسا ہے جیسے فرانسیسی کے اشعار سننا۔ ظاہر بات ہے۔ یا اور اگر اچھی مثال دیں تو ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھائی بغیر ترجمے کے قرآن سننا جو ہے، جہلمی صاحب بہتر تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ ایسا ہے جیسے کوئی ایسی زبان میں کلام سننا جو آپ جانتے ہی نہ ہو، لیکن گالیوں کا جملہ انہوں نے کہنا تھا تاکہ دل کے اندر ان کی جو قرآن سے ادب ہے نا وہ ظاہر ہو جائے۔ ایسے تو ادب کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب کو قرآن کا کوئی ادب نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا غلط کہتے ہیں؟ اور کوئی کہے کہ ان کا دل چیر کے دیکھا ہے تو اس سے زیادہ دل چیر کے کیا دیکھا ہوگا، یہ تو واضح ہو چکا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ یہ توہین ہے، بے ادبی ہے جو جہلمی صاحب کے جملے سے واضح ہوتی ہے۔ تو میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ کیا جہلمی صاحب کو توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور کیا ان کے ڈسائپلز، کیا ان کے اسٹوڈنٹس، کیا ان کے فالوورز اور کیا ان کے ہم خیال لوگوں کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ان باتوں کی دفاع کرنے لگ جاتے ہیں؟ یہ 5 باتیں ہم نے پیش کی ہیں، اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لیں۔ اور پھر ہم ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ موقع ملا تو اور بھی باتیں ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جہلمی صاحب بھی توبہ کریں اور ان کے معتقدین بھی توبہ کریں بالاجماع، بالاتفاق۔ اجماع کون سا؟ دیکھیے ہمارے کیا کہتے ہیں، اسلام کا یہاں اجماع ہمارا ہوتا ہے، اسی طرح مذہب جہلمیہ کا بھی ایک اجماع ہے جو جہلمی صاحب کے اقوال کے تابع ہوتا ہے۔ تو ہم ان کے اقوال کے حساب سے بات کر رہے ہیں، کوئی غلط معنی مت لے لے، اور اگر آپ کو اعتراض ہے تو بالاتفاق کر لیجیے کہ تمام جہلمی صاحب اور ان کے معتقدین سب توبہ کریں۔ والسلام تمت۔